بجٹ نہیں ہے، یہ تیار بجٹ آپ کو ملا ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ پاکستانی عوام کا معاشی قتل ہے۔ ہم 10 سال سے چیخ رہے تھے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی ادارے وہ پاکستان کی سیاست کو متنازع بنانا چاہ رہی ہیں، وہ پاکستان کی ترقی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لایا اور آپ کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہم پر مسلط کیا، اس قوم پر مسلط کیا۔ میں یہاں پر آپ کے وزراء کو سنتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ نہیں استعمال کیے تھے؟ کیا آپ نے مسلم لیگ اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ کیا آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ آپ صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پاکستان کے مفاد، پاکستانی عوام کے مفاد کے خلاف ہیں۔ آپ نے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی ہے، ہم نے آپ کے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے، ہم آج بھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم کل بھی آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ بات پیٹرول کی ہوتی ہے، بات آٹے کی ہوتی ہے، بات چینی کی ہوتی ہے۔ آپ کے کیبنٹ میں چینی چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کیبنٹ میں آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ میں پیٹرول چور اور پیٹرول مافیا بیٹھا ہے۔ آپ نے تمام مافیا کو جنہوں نے آپ کے لیے پیسہ لگایا الیکشن میں، آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور پھر ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں نہ اوگرا آپ کو سفارش کرتی ہے، نہ آپ کے کیبنٹ کے وزراء کو پتا ہوتا ہے آپ کہاں سے یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر آپ اپنے پارٹی اور لیڈرشپ سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جس کی وفاداری پوری قوم کی نظروں میں مشکوک ہے، آپ اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں۔ فوراً ہم نے اپوزیشن کی حیثیت میں ہمارا جو عادت ہے، ہم نے پارلیمانی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن نہیں دیکھی، جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ اس اپوزیشن نے کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین جیلوں میں پڑے ہیں، خورشید شاہ جنہوں نے ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، اس پارلیمنٹ میں آج نہیں کئی دہائیوں سے، لیکن آپ کو ضد اور انا میں جس قسم کے آپ نے مقدمے بنائے، آپ کے وزیر اعظم نے یہاں کھڑے ہو کر بات کی کہ ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو رانا ثناء اللہ کے خلاف تو انصاف چاہیے، آپ کو پرویز خٹک کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو جہانگیر ترین کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو حلیمہ خان کے خلاف انصاف نہیں چاہیے۔ یہاں پر ہمارے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں آپ کا کردار معلوم نہیں ہے۔ بل پہ بولیں، بل پہ بولیں جی، بل کے متعلق ہے، بجٹ اجلاس ہے، بجٹ پہ بولیں، آپ ایسی تقریر نہیں کریں جی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بجٹ آپ کی حکومت کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہے، آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو اس بجٹ کا پتہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ یہاں ہمیں کس سے کہانیاں سنانے آ جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ جو آپ کی زبان سے ہم نے اسلام کی تاریخ سنی ہے، اگر ریاست مدینہ کا تصور بھی آپ کے ذہن میں
ہمارے دل لرز جاتے ہیں جس قسم کی زبان آپ اسلام اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. قوم کو اسلام کے نام پر یہاں اقتدار میں بیٹھنے کے لیے کتنے لوگوں نے دھوکہ دیا. ہم نے ان لوگوں کا دھوکہ نہیں کھایا. آپ تو ان کی عشیر بھی نہیں ہے. لیکن اتنا آپ پروازیں کر دوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ہم آج بجٹ میں عادت کے اعتبار سے ضرور کم ہوں گے, لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ہم آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا, ہم قوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. آپ کو گلی کوچے میں بتائیں گے کہ آپ کے بجٹ کا کیا امپیکٹ قوم پر پڑا ہے. یہ بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں اور پھر 300 ارب روپے کا یکدم سے راتوں رات آپ ٹیکہ لگا دیتے ہیں قوم کو. آپ اپنے ممبران کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ اپنے ممبران کو راضی کرنے کے لیے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے نکال رہے ہیں اور اپنی حکومت کو دوام دے رہے ہیں. یہ سارا پیسہ وہی مافیا آپ کے حکومت کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں کوئی اس میں ابہام نہیں سمجھتا, پوری قوم جانتی ہے. لیکن جو صورتحال ہے بہت گمبھیر ہے. ہماری سیاست پر حملے ہوئے, جمہوریت پر ہوئے, اور یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ کون قاتل ہے اور کون شہید ہے. اس پر ہمارا موقف واضح ہے. لیکن ایک بات جو قوم جانتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس قوم کا معاشی قاتل ہے. عمران خان اس قوم کا جمہوری قاتل ہے. عمران خان اس قوم کا خارجی پالیسی کے حوالے سے قاتل ہے. عمران خان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا خون اس نے کیا ہے, ان کے جذبات کا خون انہوں نے کیا ہے. آپس میں بات چیت نہ کریں, ایک دوسرے پہ نعرے بازی نہ کریں, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ پہ آئیں, بجٹ پہ بات کریں اور 10 منٹ سے وہ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ جن کا چیلنج میں قبول کر چکا ہوں, اور پھر بھی میں کوئی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں کوئی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ کی مجھے معلوم ہے, بات سنیں, آپ بیٹھ جائیں, جذبہ بھی مجھے معلوم ہے, اور طاقت بھی مجھے معلوم ہے. لمبے بالوں اور لمبی مونچھوں سے کوئی بہادر نہیں بنتا. ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ آپ جیسے کردار کے لوگ ہمیں دبا سکے. ہم تمہارے آقا امریکہ سے نہیں دبے. آپس میں نعرے بازی نہ لگائیں. تمام معزز اراکین سے میری درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں, اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں. سب اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہاں پر تمام لوگوں کی تقریریں سنی گئی, ہم نے سنی, ہمارے ممبران نے سنی, جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے ممبران جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی سنی. اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور تمہارا کردار کیا ہے, میں تمہارا کردار نہیں جانتا. کسی پہ ذاتی بات نہ کریں. آپ بجٹ پہ سپیچ کریں. آپ کو یہ جو مائک آپ کا اوپن ہے بجٹ پہ سپیچ کے لیے, کسی کے خلاف ذاتی بات نہ کریں. کسی کے خلاف کوئی ذاتی بات نہیں ہوگی. یہ مائک اس لیے نہیں دیا آپ کو کہ آپ کسی کی ذات پر بات کریں. بجٹ پہ بات ہوگی, بجٹ پہ بات کریں. آپ ان کے ممبران کو بٹھائیں.
ہم آرام سے بات کر رہے تھے. کسی پر بات نہیں کریں آپ کسی کی ذات پہ بات نہیں کریں, بجٹ پہ بات کریں. جناب ڈپٹی بجٹ اسپیکر, کا آپ کو بجٹ کے لیے یہ موقع ملا, بجٹ پہ بات کریں آپ. جناب ڈپٹی اسپیکر, بنیگانہ کے روڈوں پر میں نہیں بھاگ رہا تھا. آپ بجٹ پہ بات کریں. میں بنیگانہ کے روڈوں پر نہیں بھاگ رہا تھا. شہد کی بوتلیں کس کی گاڑی سے نکل رہی تھی پورا پاکستان جانتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, ہم سنجیدہ بات کرتے ہیں, ہمیں سنجیدگی سے جواب دیا جائے. ہم شہد کے مفرور, شہد کے مفرور. ہم نے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھیں, سب کو موقع ملے گا, ہر ایک کو موقع ملے گا. مختصر کریں جی اسد محمود صاحب, جناب ڈپٹی اپنی بات اسپیکر, مختصر کریں. میں کہہ چکا ہوں کسی نہ کسی کی ذات پہ کوئی بات نہیں کرنی. عمر ایوب صاحب, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, ہمیشہ آپ قابل احترام رہے ہیں ہمارے لیے. آپ بتائیں کہ میری تقریر میں میری طرف سے کوئی بات ہوئی یا وہاں سے لوگ کھڑے ہوئے؟ چیئر کو مخاطب جی کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں پر ایک اور بہت حساس موضوع چھیڑا گیا جو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا, اور جس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف. اس کا نام کسی نے نہیں لیا کہ وہ قاتل ہے یا غازی ہے. اگر ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس پر اگر بحث ہونی چاہیے اور کھل کر بحث ہونی چاہیے, افغانستان کے مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے, کشمیر کے مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے. اور یہاں ایک بات کی گئی اور لفظی ایک لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آج میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس 10 سال کشمیر امور کی کمیٹی رہی, آپ 10 سال کا ان کے اخراجات پارلیمنٹ میں پیش کریں. آپ اور پچھلے چیئرمینوں کے ساتھ ان کا موازنہ کریں. یہ اب اور آپ مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ راجہ پرویز اشرف جس کو عدالت نے اور ان عدالتوں نے جن کو آپ صحیح عدالتیں سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو بری کیا. تو افغانستان کے مسئلے پر میں ہمارا جو موقف رہا ہے وہ ضرور بیان کروں گا کہ سوویت یونین کے خلاف بھی افغان عوام نے دفاعی جنگ لڑی, آزادی اور حریت کی جنگ لڑی, اور ہم نے ان کو سیاسی طور پر سپورٹ کیا. امریکہ کے خلاف طویل جنگ لڑی, ہم نے ان کو سیاسی طور پر صحیح سمجھا کہ وہ حریت اور دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے امریکہ کی پالیسی معیار نہیں ہے کہ امریکہ کسی کو شہید کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو شہید کہیں, اور امریکہ کسی کو قاتل کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو قاتل کہیں. ہم اب اپنا موقف حق اور سچ اور دلیل کے ساتھ دیں گے, اور ہم دیتے آ رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ بجٹ جس پر ہم نے طویل بحث کی اور کشمیر پر جس قسم کی پالیسیاں آپ کی رہی ہیں, آپ مظفر آباد جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آزادی مارچ والوں نے کشمیر ایشو کو پس منظر میں. خدا کے لیے جھوٹ مت بولو کشمیریوں سے 70 سال تک جھوٹ بولتے آئے ہو, اب مزید جھوٹ مت بولو ان سے. ان کی بھی نسلیں اس جنگ میں چلی گئی. ہم جناب ڈپٹی اسپیکر, اگر آپ ان کو ابھی خاموش نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ بول رہے ہیں بیچ میں. آپ بات جاری رکھیں جی. اگر وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں گے تو یہاں سے پھر تمام مچ لوگوں جائے سے گا. میری گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں. جی, بات کریں کشمیر آپ. ایشو پر ہمارا موقف واضح ہے کہ کشمیری حریت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں,
पाकिस्तानी अवाम उनके हर महाज पर शाना बशाना रही और किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान थे कि वो कश्मीर पर सौदा कर सके। आप यहां पर आपने वजारत उमूर कश्मीर का वजीर जो बैठा है, इसको सिर्फ इतना ये हमें बता दे कि कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत कौन सा है। उसका नहीं बता सकते, आजाद कश्मीर का ही बता दे। कश्मीर को शहीद किया इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। कश्मीर को शहीद आपको मौका मिलेगा, आपको इसके बाद मौका मिलेगा आपने अपनी बात करनी शहीद किया इसलिए इन्ना लिल्लाहि। आप जल्दी बात खारजा करें पॉलिसी जी। पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं, खारजा पॉलिसी पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने खारजा पॉलिसी पर हिंदुस्तान को पछाड़ कर रख दिया। 192 में 184 वोट आपके मुकाबले में ले गया। शर्म शर्म। और फिर यहां से अगर कोई बात ऐसी मौलाना साहब होती है, 2 जनाब मिनट डिप्टी की बात स्पीकर, मुकम्मल करें आप प्लीज। जनाब डिप्टी उसके स्पीकर, ये बाद और तमाम लोग भी चीजें, हैं। ये कोरोना, तमाम आलमी वबा कोरोना, इस बजट टाइम के यहाँ साथ जुड़ी पे हुई है। सारे लोग एक रिस्क के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। हमने जो तय किया था 25%, उस पे भी अमल नहीं हुआ और आज मजबूरन सब लोग आए हैं इस वोटिंग के लिए। जनाब, तो आप अपनी बात मुख्तसर करें कि हम जो है वो मैं वोटिंग की तरफ मुख्तसर भी जाएं और करूंगा, लोगों अगर को आपके मौका भी लोग मिल इंटरप्ट सके। नहीं करेंगे। आप यहां पर दावा कर रहे थे और यहां से कोई बात होती है तो आप कहते हैं कि मिसगाइड किया गया है आपको। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा, आपके वजीर आजम ने कहा कि 5,000 अरब रुपए का कर्जा माफ किया। आप खुद अपनी बजट तकरीर में अपने रेवेन्यू जो आपने हदफ रखा था आपका कितना है, कर्जे लेकर कर्जे माफ करते हो और कौम को धोखा देते हो कि हमने बचत करके और पिछली हुकूमतों का कर्जे माफ किए। ये ढोंग है। हम चीखते आ रहे हैं कि ये इलेक्शन ढोंग, ये हुकूमत ढोंग है और ये बजट भी ढोंग है। हम इस बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जो तजावीज हमारी तरफ से आई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह फरमाया कि अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी आपके पास वक्त है, तजावीज मंजूर कर ले। और आप कहते हैं कि हम वोट के लिए मेंबरान को लाए हैं। आप अपने मुताल्लिका वज़रा को यहां पर बिठा नहीं सके कि वो अपोजिशन की तजावीज सुन ले। आज आप वोट के लिए उनको यहां लाए हैं। ये हुनर आपका उस वक्त कहां चला गया था जनाब डिप्टी स्पीकर, जब अपोजिशन कौम के मफाद और हक में आपको तजावीज दे रही थी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। हम पाकिस्तान के अवाम के अंदर जाएंगे और अपना भरपूर कौमी मफादात की जंग कौम के शाना बशाना इंशाअल्लाह लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।